یزید سے آپ کی محبت بھی اور حسین سے محبت بھی، آپ شعر و شاعری سے اجتناب کریں اور پراپر جو ہے وہ کمنٹس کریں صرف اور صرف آئین کے اوپر، قانون کے اوپر۔ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے اور غیر اخلاقی ہے۔ جس الیکشن کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے تھا، اسی الیکشن کے نتیجے میں بننے والی جو اسمبلی ہے اس کی پاس کردہ 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مان کے، اقرار کر کے، اس کو لاگو کر کے اس ملک اور قوم کے ساتھ سب سے بڑا کھلواڑ کیا ہے۔ سہیل آفریدی کو 2 آفریدیوں نے کال کی۔ اب یہ بنجر گاڑیاں جب کے پی کے گورنمنٹ کو دی گئی ہیں تو سہیل آفریدی نے لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ناظرین، میں ہوں زاہد عباس نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم کا کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ میں، اور جو ریمارکس دیے گئے وکلاء کی جانب سے آپ یہ کہیں کہ اینڈ ہو گیا، اختتام ہو گیا۔ شیخ اکرم صاحب ہیں، ان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ ایک تو ان کا یہ انداز ہے اکرم شیخ صاحب کا کہ وہ اپنے بیان میں اور اپنے کمنٹس میں وہ مختلف شعر پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ مختلف جو آیات کا حوالہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کل کہا، سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ یزید سے آپ کی محبت بھی اور حسین سے محبت بھی، تو یہ جو منکرانہ رویہ ہے یہ مجھ سے تو نہیں رکھا جا سکتا۔ جس کے جواب میں جو ججز ہیں انہوں نے کہا جی کہ آپ شعر و شاعری سے اجتناب کریں اور پراپر جو ہے وہ کمنٹس کریں صرف اور صرف آئین کے اوپر، قانون کے اوپر۔ شیخ اکرم نے یہ بار بار دہرایا، انہوں نے کہا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے اور غیر اخلاقی ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک ایسا الیکشن جس کے الیکشن کے وجود کے اوپر، اس کے پورے عمل کے اوپر سوالیہ نشانات ہیں، اور جس الیکشن کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے تھا، اسی الیکشن کے نتیجے میں بننے والی جو اسمبلی ہے اس کی پاس کردہ 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مان کے، اقرار کر کے، اس کو لاگو کر کے اس ملک اور قوم کے ساتھ سب سے بڑا کھلواڑ کیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ساتھ وکلاء نے جب دلائل دیے تو ججز بھی اس کے انٹرفیئرنس کرتے رہے اور اپنا جو جواب ہے وہ دہراتے رہے۔ جسٹس امین الدین صاحب نے کہا کہ جی آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ فلور کراسنگ نہ کریں، آپ کراس کوسچننگ نہ کریں، آپ کیس کے اندر رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو جسٹس مسرت حلالی صاحبہ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اس کو کس طرح سے آئینی تصور کر لیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو ججز ہیں ہمارے آئینی بینچ کے، جو خصوصاً جسٹس امین الدین صاحب اور اس کے علاوہ مندو خیل صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ وکلاء نے یہ اصرار کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کسی بھی طرح سے فل کوڈ بینچ بنائیں، یعنی کہ جو 24 سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز ہیں ان سب پہ مشتمل ایک بینچ بننا چاہیے۔ جس کے جواب میں جو ججز ہیں انہوں نے کہا جی کہ جو 191A ہے اس کے تحت ہمارے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں کہ ہم تمام ججز کو اس میں انکلوڈ کر سکیں۔ ایون کہ یہ بھی کہا گیا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں وہ بھی ایک سنگل جج ہیں، اور جو آئینی بینچ ہے اس کے اختیارات سپریم کورٹ آف پاکستان سے زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی سمپل سی اس میں بات ہے کہ اگر آپ اس کو واقعی آئینی اور قانونی سمجھتے ہیں تو پھر تو آپ اس کا سہارا لے سکتے ہیں، جبکہ ہم اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی سمجھتے ہیں، کیونکہ قائد اعظم کا پاکستان اور پاکستان کا جو 73 کا آئین ہے، یہ جو پوری کی پوری 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس کو آئین میں امینڈمنٹ کرنے کی بجائے یہ پورے کا پورا آئین دوبارہ لکھا گیا۔ اٹ مینز دیٹ ناظرین، یہ چیز تو اب ایک کھل کے سامنے آ گئی کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ صرف اور صرف عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے لائی گئی، اور اس کا کوئی بھی مقصد نہیں تھا۔ اگر یہ اتنی ہی اچھی ہوتی تو آج یہ صوبائی حکومتیں بھی اسے اپلائی کر لیتی، لیکن آج پورا 1.5 سال گزر جانے کے باوجود بھی کسی بھی صوبے میں 26ویں آئینی ترمیم لاگو نہیں ہوئی۔ اور اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے مرغی اور انڈا ہے، کبھی کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سپیریئر ہے، کبھی کہا جا رہا ہے کہ جو آئینی بینچ ہے وہ سپیریئر ہے۔ ایون کہ آئینی بینچ کے جو ججز ہیں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے پاس اختیارات زیادہ ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان 100 موٹو نہیں لے سکتی، لیکن ہم 100 موٹو ایکشن لے سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کی تازہ ترین صورتحال جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج کل چل رہی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو اخلاقی لحاظ سے دیکھیں، اگر اس کا آئینی اور قانونی جواز دیکھیں، تو اس پوری کی پوری یہ جو ریفرنسز ہیں، کمنٹس ہیں، اس کے بعد اب کوئی بھی ابہام نہیں رہ گیا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ خلاف آئین اور قانون، اور وکلاء کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جب اسمبلی کے فلور سے، جب پارلیمان سے
کوئی خلاف آئین اور قانون یا قانون کو اوورلیپ کرنے والی کوئی چیز آئے تو اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان رول بیک کر سکتا ہے۔ ناظرین میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ کوئی 26ویں آئینی ترمیم رول بیک نہیں ہوگی، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے جتنے بھی بینیفیشریز ہیں وہ سارے کے سارے یہی ججز ہیں۔ ان کی تو خواہش ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی آ جائے اور جسٹس امین الدین خان صاحب جنہوں نے کہ ریٹائرڈ ہونا ہے ان کی مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے تاکہ وہ بھی کچھ تھوڑے سے مزید مزے لے سکے۔ ناظرین یہ 26ویں آئینی ترمیم اور پاکستان کا جو سب سے بڑا فورم ہے جسے سپریم کورٹ آف پاکستان کہتے ہیں اس کی سچویشن۔ اب ہم بڑھتے ہیں پاکستان کا پولیٹیکل جو سٹرکچر ہے، جو سین ہے وہ کیا ہے۔ سہیل آفریدی کو ناظرین ہمارے سورسز نے پتا کیا، سہیل آفریدی کو 2 آفریدیوں نے کال کی۔ ایک تو جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں انہوں نے سہیل آفریدی کو کال کر کے مبارکباد دی اور سہیل آفریدی نے چیف جسٹس صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ ان کی عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے اور صوبے کو آئین اور قانون کے مطابق چلانے میں ان کی مدد کی جائے، جس کے جواب میں یحییٰ آفریدی صاحب نے سہیل آفریدی سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے اختیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے میکسیمم ہو سکا وہ ایز پیدا کریں گے، کس کے لیے؟ کے پی کے گورنمنٹ کے لیے۔ ناظرین ایک اور آفریدی نے بھی جو سہیل آفریدی ہیں ان کو کال کرنے کی کوشش کی۔ یہ جو آفریدی ہے یہ پاکستان کا مشہور کرکٹر ہے، جی ہاں میں بات کر رہا ہوں شاہد خان آفریدی کی۔ شاہد خان آفریدی نے سہیل آفریدی کو کال کی، لیکن سہیل آفریدی نے یہ کہہ کر کال نہیں لی کہ آپ کا جو نظریہ ہے وہ آفریدی قبیلے کے بالکل اگینسٹ ہے۔ آفریدی قبیلہ جو ہے وہ بڑا ایماندار، محب وطن اور پاکستان سے پیار کرنے والا اور عمران خان سے محبت کرنے والا ہے، لیکن شاہد خان آفریدی کا جو رویہ ہے وہ چونکہ اینٹی عمران خان ہے تو سہیل آفریدی نے یہ کہہ کر شاہد خان آفریدی کی کال ریسیو کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین یہ ایک بہت بڑا آپ یہ کہیں کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اور یہ چیز پورے کا پورا جو سہیل آفریدی کا رجحان ہے اس کا اظہار کرتی ہے۔ کل سہیل آفریدی نے ایک اور چھکا مارا، انہوں نے وفاق کی جانب سے جو گاڑیاں دی گئی ہیں کے پی کے پولیس کو وہ ساری کی ساری گاڑیوں کو واپس کر دیا۔ ناظرین جس کے جواب میں وفاق نے یہ اب اعتراض اٹھایا ہے کہ جو 6 ارب روپیہ ہم نے آپ کو دہشت گردی کی لڑائی کے لیے دیا تھا تو اس کا آپ نے استعمال کیوں صحیح نہیں کیا۔ ناظرین یہاں پہ 2 سوال جنم لیتے ہیں، اگر تو 6 ارب روپیہ دیا گیا تھا اور اس 6 ارب روپے کو کے پی کے نے صحیح استعمال نہیں کیا تو پھر آپ گاڑیاں کیوں دے رہے ہیں اربوں روپے کی؟ اور ناظرین اکارڈنگ ٹو کے پی کے گورنمنٹ یہ جو گاڑیاں یہ ناقص کوالٹی کی ہیں، لیکن وفاق کہتا ہے کہ یہ گاڑیاں بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین ہمارے سورسز نے جب پتہ کیا تو یہ استعمال شدہ گاڑیاں ہیں جو کہ مختلف لوگ استعمال کر چکے ہیں، اور اب آپ کو پتہ ہے گاڑی جب چلتی ہے تو اور جب سرکاری تحویل میں چلتی ہے تو اس کا چلنا آپ یہ کہیں کہ بنجر ہی ہو جاتی ہیں وہ۔ اب یہ بنجر گاڑیاں جب کے پی کے گورنمنٹ کو دی گئی ہیں تو سہیل آفریدی نے لینے سے انکار کر دیا ہے، لیکن نقصان کس کا ہے؟ نقصان محسن نقوی صاحب کا ہے، کیونکہ جب یہ بجٹ بنا ہوگا، گاڑیاں خریدی گئی ہوں گی، گاڑیاں ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہوں گی، ایک تو کے پی کے پولیس والوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی مرکز کی جانب سے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ کوئی سیاسی گرفتاری نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کے سوشل میڈیا کو یا میڈیا پہ بات کرنے والے صحافی کو بالکل بھی زد و کوب نہیں کیا جائے گا، اور کوئی بھی سیاسی قیدی اگر میں نے پورے صوبے میں دیکھ لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ناظرین یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو کے پی کے میں دیکھی جا رہی ہیں، آزادی اظہار رائے اور حقوق جو انسانی حقوق کی وہاں پہ بحالی ہے اس کا کام سہیل آفریدی نے تیز کر دیا ہے۔ اب ناظرین ملاقات کیوں نہیں کروائے گی؟ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ کوشش یہ کی گئی کہ سہیل آفریدی کو مختلف لوگوں سے اپروچ کیا جائے اور سہیل آفریدی کا جو مائنڈ ہے اس کو تھوڑا سا کنورٹ کر کے پھر عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے، لیکن سہیل آفریدی اڑا ہوا ہے اور اس نے کہا ہے پہلی ملاقات عمران خان کے ساتھ، اس کے بعد میں کسی اور سے بات کروں گا، اور سورسز نے یہ خبر نکال لی ہے کہ بہت جلد سہیل آفریدی کی ملاقات کروا دی جائے گی۔ ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں آنے والی جو تبدیلیاں ہیں وہ بہتر ہوں اور پاکستان کی جو عوام ہے اس کے مسائل کا تدارک ہو سکے۔ اللہ حافظ۔